watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأصحابه وبارك وسلم. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بصلاة التهجد. قول عائشة رضي الله عنها في اهتمامه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. أخرج أبو داود وابن خزيمة عن عبد الله بن أبي قيس رحمه الله تعالى عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا كذا في الترغيب. محترم بزرگوں و دوستو، یہ باب قیام اللیل، رات کو قائم کرنا، تہجد کی نماز کو قیام اللیل بتایا گیا. تہجد کی نماز کو حدیث میں کیا بتایا گیا؟ قیام اللیل. یاد رکھیو. اہتمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ رضی اللہ عنہم بصلاۃ التہجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا. قول عائشہ رضی اللہ عنہ فی اہتمامی صلی اللہ علیہ وسلم بقیام اللیل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں قیام اللیل، تہجد کے بارے میں شوق دلانا. عن عبداللہ ابن ابی قیس قال، حضرت عبداللہ ابن ابی قیس رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: قالت عائشہ رضی اللہ عنہ لا تدع قیام اللیل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز نہ چھوڑنا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يدعه، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا، اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے یا تھکے ہوئے ہوتے تو بیٹھ کر تہجد پڑھتے. تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھتے. کب؟ اذا مریضا، بیمار ہوتے، او کسیلا، یا تھکے ہوئے ہوتے. اس کی بھی اجازت ہے حالات کے تحت. قول جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی فرض قیام اللیل ثم نزول الرخصہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قیام لیل کے فرض ہونے کے بارے میں پھر رخصت کی آیت نازل ہو گئی، اس کا ذکر. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: کتب علینا قیام اللیل یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یا ایہا المزمل سورہ مزمل نازل ہوئی تو تہجد کی نماز ہم پر فرض ہو گئی. تہجد کی نماز فرض ہو گئی. اس وقت تمام امت پر فرض ہو گئی. اس وقت آگے سنیے کیا معنی. یا ایہا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی رات آرام کرو. فقمنا حتی انتفخت،
اقدامنا، اور ہم رات کو اتنی تہجد پڑھتے کہ ہمارے پاؤں سوج جاتے. سورہ مزمل کی اخیر کی آیات، آخری سورہ تک. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے، منکم مرضى وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض تم میں جو ہے ملکوں کا سفر کریں گے، ذریعہ معاش کے لیے ادھر ادھر جائیں گے. یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، تم میں بعض وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، دینی دعوت کے لیے نکلیں گے. تو کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالی کی طرف سے فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز پڑھ. اس سورہ مزمل کی شروع کی آیت اور اخیر کی آیت کا فاصلہ کتنا تھا؟ سال بھر کا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرض مانتے رہے اور قیام اللیل کرتے رہے، یعنی رات قائم کرتے رہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما نزلت اول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان. جب سورہ مزمل کا شروع کا حصہ نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رات کو اتنی نماز پڑھتے جتنی رمضان کے جو ہے مہینے میں راتوں کو پڑھا کرتے تھے. یعنی رات رمضان کی راتوں کا جیسا اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام، ویسے ہی اس آیت کے نزول کے بعد جو ہے اور دنوں میں بھی اہتمام کرنے لگے. وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةً، اور اس سورت کے شروع کے حصے کے اور آخری کے حصے کے نازل ہونے میں 1 سال کا وقفہ تھا. یعنی سال بھر صحابہ کرام اس فرضیت پر عمل کرتے رہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، اے بندہ خدا، اے میرے حبیب، تمہیں معلوم ہے تو بعض تم میں سے بیمار بھی ہیں اور روزی کی تلاش میں بھی ادھر ادھر جاتے ہیں اور اللہ کے دین میں بھی یہ چلنے والے ہیں، جہاد بھی کرنے والے ہیں، بھلا ان کا کیا ہوگا؟ تو صرف اتنا حکم باقی رہا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. ہاں فرض تم پر جو نمازیں ہیں وہ تو فرض تمہارے لیے فرض ہے ہی ہے. نماز فرضیت ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، لیکن اس کی ترغیب دلاؤ. تہجد کی نماز کی ترغیب دلاتے رہو، شوق دلاتے رہو، کیونکہ یہ نماز وہ نماز ہے کہ اس کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ سے حقیقی تعلق پیدا نہیں کر سکتا. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یحیی اللیل صلاۃ ثم یقول، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو کافی دیر تک نماز پڑھتے، پھر پوچھتے ثم یقول، پھر پوچھتے یا نافع اسحرنا، کیا صبح کا وقت آخری حصہ آ گیا، صبح کا آخری حصہ آ گیا؟ فیقول لا، تو میں کہتا کہ نہیں، یعنی حضرت نافع فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں. فیعاود الصلاۃ، پھر وہ نماز پڑھنے لگتے. ثم یقول، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا نافع اسحرنا، کیا رات کا آخری حصہ آ گیا؟ فیقول نعم، تو میں کہتا کہ ہاں. فیقعد ویستغفر ویدعو حتی یصبحوا، تو پھر بیٹھ کر صبح صادق تک دعا و استغفار میں لگے رہتے. فیقعد، بیٹھے ہوئے، یستغفر، استغفار کرتے، ویدعو، اور دعا کرتے رہتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. تو اس باب میں مختصر سی حدیثیں میں نے
جو خلاصے کے طور پر قیام لیل کے بارے میں، تہجد کے بارے میں بتایا۔ میرے دوستو، یہ مہینہ اور آنے والا اس کے بعد کا مہینہ بڑی عبادتوں کا خاص مہینہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا بھائی؟ شعبان۔ کہا شین سے شرف و بزرگی کی طرف اشارہ ہے، اور شعبان میں جو عین ہے وہ عین عروج، ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ اور با سے عربی میں نیکی کو کہتے ہیں بر نیکی، نیکیوں کی طرف اشارہ ہے، اور الف سے الفت کی طرف اشارہ ہے۔ الفت، اللہ سے تالیف قلوب ہو جائے، تمہارا دل اللہ سے جو ہے جڑ جائے، اور نور سے نور کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ کی محبت میں شرف بزرگی حاصل کرتے رہو گے تو یقیناً ترقی ہوگی، لیکن اس ترقی کا ذریعہ کیا ہے؟ نیکیوں کا کمانا اور اللہ سے الفت پیدا کرنا۔ تو پھر کیا ہے؟ تم نور علی نور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امتی کا مہینہ ہے۔ رمضان میری امتی۔ میرے معظم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے اور فرماتے کہ چونکہ سال بھر کے اعمال کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور آئندہ سال کے لیے اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور آنے والے سال میں اگر موت کے فیصلے ہوں تو ایسے وقت میں ہو کہ جس وقت میں روزے سے رہوں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر روزے سے بندہ ہوگا اور فیصلے اگر موت کے ہوں گے تو یہ اچھی نشانی ہے، موت کی اچھی علامت کی نشانی ہے، خاتمہ بالخیر کی نشانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے بشارت ہی بشارت اور مغفرت ہی مغفرت جو ہے ہمیں عطا ہوگی۔ تو میرے معظم دوستو، اس کی ایک رات جو 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، جسے حدیث پاک میں لیلۃ البرات کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ لیلۃ البرات۔ قرآن مقدس میں لیلہ مبارکہ، برکت والی رات، اور لیلۃ البرات، برات کے معنی ہے نجات کے، نجات کی، جہنم کی آگ سے نجات کی رات ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شب برات، راتوں کی رات، یا اگر کہیں شب برات، برات تو نجات کی رات۔ تو وہ ایسی مقدس رات ہے، راتیں تو اور بھی ہیں، کہا 14 راتیں مقدس راتیں مانی گئی ہیں، ان میں کیا ہے؟ ایک رات کون سی ہے؟ لیلۃ البرات کی رات ہے۔ شب قدر کی راتیں مقدس ہیں، عرفہ کی رات مقدس ہے، جی عیدین کی راتیں مقدس کی راتیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ رات لیلۃ البرات جو ہے بڑی مقدس کی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے سے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا یا محمد، اپنے سر کو اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے سے جو ہے آواز لگائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، جہنم کی آگ سے نجات کی رات ہے، آپ اٹھیے، دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جنت البقیع تشریف لے گئے امت کے لیے، کیونکہ ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب، اپنی امتی کو یاد فرماتے
یہاں تک کہ کل قیامت میں بھی جب یہ امتی پل صراط پر پار ہو رہا ہوگا تو وہاں بھی یہی فرمائے گا رب سلم امتی رب سلم. کل محشر کے میدان میں بھی سر بسجود ہو کر کے فرمائیں گے رب اغفر امتی رب اغفر امتی رب ارحم امتی، میری امت پر رحم فرما، میری امت کو بخش. دنیا سے رخصت ہو رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما رہے یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا موقع بڑا ہی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مقدس رات ہے. اللہ کے نبی جنت البقیع تشریف لے گئے، جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں ہچکیاں مار مار کر دعائیں فرما رہے ہیں. ساری امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. گنہگار امت کی بخشش کی خاطر، گنہگار امت کی بخشش کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، کھجوروں کے چھپر کے حجروں کے باشی، صدا نانے جو پہ گزر کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع غنیمت جانے اور جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں دھاڑے مار کر کے امت کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی سجدر ہو گئی. وہ کون سی آج خوش نصیب بیوی ہے کہ آج ہماری پاری میں مجھے چھوڑ کر کے ان کے ہاں تشریف لے جائے. چپ کیسے ہو رہی، سانس پھول رہا ہے. حدیث میں ہے سانس پھولنے لگی. اور اللہ کے نبی کہاں تشریف دے گئے؟ دیکھا کہ جنت البقیع تشریف دے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کی رات عبادت کرنے والا اور صدق دل سے عبادت کرنے والا، تاکہ اس رات کی عبادت کرنے کی برکات سے اس رات کی اتنی فضیلت بتائی گئی کہ قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے امت مسلمہ کو اللہ پاک رہائی اور نجات نصیب فرماتے ہیں. عرب میں قبیلہ تھا قبیلہ بنی کلب، ریو کے ریو بکریاں پالتے تھے. یعنی بے شمار جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرماتا ہے. لیکن کیا ہو بھائی؟ اخلاص ہو، تنہائی ہو، اور اللہ کے ہاں گھنٹے نہیں شمار کیے جاتے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کتنے خلوص سے یہ ہمیں یاد کر رہا ہے اور اپنی گناہوں کا کتنی گہرائی سے جائزہ لے رہا ہے. لیکن میرے دوستو، بارش کی طرح مغفرت ہو رہی ہوتی ہے. چند ایسے حضرات ہیں کہ اس رات میں بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں. کا والدین کی نافرمانی کرنے والا، ناحق خون کرنے والا اور تکبر کرنے والا اور ٹخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکانے والا پہننے والا اور شرک کرنے والا، جادوگر اور کاہن اور شرابی اور زنا کرنے والا اور اس طرح کے قطع رحمی کرنے والا، جو رشتہ داری کو ختم کرنے والا ہے، اس طرح کے لوگ اس رات میں بھی محروم ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے حفاظت. قطع رحمی سمجھ رہے ہو؟ میں تو کہہ دیا، ارے رشتہ داری ختم کرنے والا. رحم کہتے ہیں بچہ دانی کو. رشتہ داری ہے، لیکن اب میں بس 2-3 منٹ میں ختم کروں، اشارہ کر رہے ہیں اسلم بھائی انشاءاللہ. نہیں وقت کی پابندی لازمی. تو بھائی دیکھو، یہ قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داری ختم کر رہا. کہا کہ وہ جا رہے ہیں ایسے جیسے جانتے نہیں. تو حقیقت میں خلاصے میں بتا رہا ہوں میرے محترم دوستو کہ 3 باتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس رات کو عبادت کرنی چاہیے. حدیث پاک میں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، آپ بھی پڑھیں فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. بعض روایت میں وصوموا یومہا. کیا مطلب؟ اس کی رات کو قائم کرو. قائم کا لفظ یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کھڑے ہو جا. قیام لیل تہجد قیام کہا گیا. یہاں بھی وہی ذکر ہے کہ رات قائم کرو. قوموا لیلہا، رات کو قائم کرو. کیا مطلب؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو. ایک تو یہ.
اور دوسری کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبرستان تشریف لے گئے تو یہ بھی سنت ہے، ہاں موقع نکال کر کے ہم جائیں، لیکن یہ ہر سال میرے اوپر لازمی ہو ایسا کچھ نہیں، ہاں اور وہاں جائیں تو عبرت حاصل کرے، سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نحن بالاثر۔ جس الفاظ سے بہت ساری روایات ہیں، جو بھی روایت آپ کو یاد ہے سنا، اور وہاں جو ہے عبرت حاصل کرے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا، ہاں یہ اس کا اہتمام۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، وہ ایام بیض جو ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں، اگر وہ چھوٹے ہوئے ہوتے تو اس کو بھی اسی ماہ میں پورے کرتے، تو ہم کم سے کم کچھ تو روزے رکھ لے بھائی، کہا کہ شعبان کا روزے رکھنا رمضان کے اہتمام کے لیے، رمضان کی تعظیم کے لیے، کہا بھائی ایسی مغفرت اور بخشش اور رحمت کی رات ہے، اللہ سے مانگو، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سارے رشتہ داروں کے لیے، ساری امت کے لیے رو، خون کے آنسو بہا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دھاڑے مار مار کر کے پوری امت کے لیے روئے ہیں، تم بھی رو، مانگ لو اللہ سے۔ اللہ پاک اس رات جو ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرنے والا کرتا ہے، من مستغفرین، کون ہے تم میں جو ہم سے بخشش چاہنے والا ہے، کون ہے تم میں جو مجھ سے روزی مانگنے والا ہے، کون ہے مجھ سے جو بیماریوں سے شفا چاہنے والا ہے، کون ہے جو مجھ سے مصیبتوں سے پناہ مانگنے والا ہے، کون ہے ہاکذا کون ہے جو ایسا چاہنے والا ہے، ویسا مانگنے والا ہے۔ ارے اللہ جب قریب آ جائے تو ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کیوں بھائی ہم سب لپٹیں گے؟ اللہ ہمیں آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے کبائر و صغائر کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سے بڑا پاپی اس روئے زمین پر نہیں ہے، اے اللہ ہم کافر سے بھی بدتر ہیں، اے اللہ قارون و فرعون سے بدتر ہیں، اے اللہ ہم خطاؤں کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ پہاڑوں کے پہاڑ خطا ہمارے سروں پر لدے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اے آقا اپنی بارگاہ سے ہمیں مت دردرا، اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے اے اللہ مت بھگا، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے نبی کی امت ہے، اے اللہ ہماری معافی سے تیرے حبیب خوش ہوں گے، اے اللہ تیری عزت کا واسطہ، تیری حرمت اور تقدس کا واسطہ اے اللہ ہمیں بخش دے، پوری امت مسلمہ موجودہ و مرحومہ کو بخش دے، اے اللہ ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ اس دعوت کے کام کو بے حد ترقی عطا فرما دے، اے اللہ پوری زندگی ہر سانس اس دعوت کے کام میں ہم سبوں کو لگائے رکھ، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہم تنگ دست مفلس و قلاش ہیں، اے اللہ خوشحالیاں عطا فرما، اے اللہ ہم ہر طرح سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اوپر قرضوں کے بوجھ ہیں، اے اللہ بیٹیوں کے نبھانے کا بوجھ ہے، اے اللہ ہمارے بوجھوں کو اتار دے، اے اللہ ہم میں سے ہر شخص پریشان حال ہے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اے کریموں کے کریم تو سخیوں کا سخی ہے، اے اللہ تو عطا کرنے میں بخیل نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور پوری امت کو مالا مال فرما دے، اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے، اے اللہ اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں، نصرتیں، وسعتیں شامل حال
فرما۔ اے اللہ کرم کے، رحم کے، فضل کے، لطف کے فیصلے فرما۔ یا اللہ عافیت کے، حفاظت کے، سلامتی کے معاملے فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کی دعاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بے حد قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا